بزرگان محترم، آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے تعلق سے یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ ایک بڑے شخص گزرے ہیں، اکبر الہ آبادی مرحوم، وہ یہ لکھ گئے ہیں کہ کسی زمانے میں مسلمان کا شیوا یہ تھا، اس کی پہچان یہ تھی کہ بات بات میں ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا نام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلتا تھا، ادا ہوتا تھا۔ اکبر شکوہ کرتے ہیں کہ اب یعنی ان کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی کہ بات بات میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں، پہلے میں وہ سناتا ہوں آپ کو، ان کا ایک کلام ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہمارے مضمون سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، وہ لکھتے ہیں جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ کان نے ہوش کو الجھایا ہے افسانوں میں، کان نے ہوش کو الجھایا ہے افسانوں میں، آنکھ نے دل کو پھنسایا ہے ارمانوں میں، آنکھ نے دل کو پھنسایا ہے ارمانوں میں۔ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں۔ میخانہ جانتے ہیں نا؟ ہاں، شراب کا اڈا، پب، بار۔ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ یہ طنز کیا ہے؟ ہاں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ ترقی تو اسی کا نام ہے کہ مسلمان مسجد میں جا بیٹھے، اسی لیے یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے آپ دیکھیے اس کا محور اور مرکز کیا ہے؟ مسجد کو بنایا ہے۔ یہ حضرات جائیں گے تو کسی کے گھر نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کے گھر جائیں گے، یہ کسی اور کے مہمان نہیں بنتے، جا کر کس کے مہمان بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنتے ہیں۔ کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہے تو دعا کر کے جائیں گے، اللہ سے مانگ کر جائیں گے، اور اس کو جو دعوت دیں گے تو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں گے کہ اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آؤ۔ تو اگر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہے تو سمجھو یہ اس کی ترقی ہے۔ ہاں، اسی لیے حضور نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تم کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو کہ کثرت سے وہ کہاں آ جا رہا ہے۔ نورانی بھائی، ہاں یہ تو گھوم پھر کے آ گئے ماشاءاللہ۔ تو نورانی جگہ آ جائے، اور نورانی جگہ یہ مسجد ہے۔ ہاں، تو اگر وہاں ہیں تو یہ ترقی ہے۔
لیکن بس سب الٹا ہی زمانہ ہے. جسم ڈھکے، بدن ڈھکے تو لوگ طنز کرتے ہیں، برقع پہنے تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، اور ننگے دھڑنگے پھرے تو اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بڑا ترقی پسند ہے، بڑا ترقی پسند. اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی کچھ نہیں بولتا، کیونکہ سوچ الٹی ہو چکی ہے. بہرحال مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں. شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا دم بھی غنیمت ہے مسلمانوں میں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، ہاں ان کا دم بھی غنیمت ہے، یاد رکھو. اب کبھی صدیق بھائی آرام سے بیٹھ کر اللہ توفیق دے غور کرنا، یہ انسان جو انسانیت کو بھولتا جا رہا ہے، اس کی اگر کوئی ایک وجہ آپ ڈھونڈنا جائے تو وہ مذہب سے دوری ہے. جون سا مذہب ہو، ہمارا تو دین ہے، دین اسلام. تو ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے اسلام کو کبھی مذہب نہ بولا کرو. قرآن نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے. تیسرے پارے میں چودھری صاحب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. دونوں میں فرق سمجھو، مذہب اور دین میں کیا فرق ہے. اچھے اچھے لوگ بولتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام ایسا ہے، تو اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی مذہب بولتے ہیں اسلام کو. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. دونوں میں فرق سمجھو. دونوں میں فرق یہ ہے، دین شبیر چچا اسے کہا جاتا ہے جس میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اوپر اسماعیل بھائی کیا ہوتا ہے انسان کے؟ سر ہوتا ہے نا، اور سر پہ کیا ہوتے ہیں؟ بال. آپ کہیں گے کہ بھائی بازوں کے نہیں ہوتے، وہ تو بعد میں نہیں ہوتے ہیں، پہلے تو ہوتے ہیں، بعد میں وہ بالکل M6 کی طرح نظر آتا ہے سپاٹ. تو ہاں اشرف بھائی ہمارے جانتے ہیں پاکستان کا جنہوں نے ترانہ لکھا عبدالحفیظ جالندھری مرحوم، تو بڑی عمر میں ان کے سر کے بال امتیاز بھائی کیا ہو چکے تھے؟ ختم. وہ بالکل اجڑا چمن بالکل اجڑ چکا تھا. چمن اسماعیل بھائی اجڑ چکا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ اب سر پہ بالکل جو ہے وہ بال نہیں ہے؟ میں ٹوپی اس لیے اتار رہا ہوں کہ جو بات بتانا چاہتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی اچھی طرح. کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ پہلے بال تھے اب نہیں ہے. تو ہاں پہلے ہوتا تھا. پہلے پتہ چلتا تھا کہ چہرے کو دھویا اور سر کا مسح کیا، وضو میں پتہ چلتا تھا. لیکن جب سے سر پہ بال نہیں رہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چہرہ ختم ہو رہا ہے. تو عمران بھائی کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یوں دھوتے ہیں نا، تو وہ کہا کہ یوں دھوتے ہیں تو یہ پیشانی ہے اور یہ حصہ بالکل یکساں، تو ایسا لگتا ہے کہ کہاں بارڈر ختم ہوئی اور نیا ملک شروع ہو رہا ہے، اس کی حد شروع ہو رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا اب وضو میں کہ کہاں چہرہ ختم ہوا اور کہاں سر کا جو ہے وہ مسح کیا. بہرحال کیا سنا رہا تھا؟ کس پہ بات؟ ہاں دین اور مذہب. دین کسے کہتے ہیں؟
سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ باڈی ہماری 6 فٹ یا کم و بیش یہ جو 6 فٹ کی باڈی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، ہر چیز شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو ابھی سب بتا دی ہے۔ ہاں 24/7 کیسے گزارنا ہے زندگی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ خوشی آئے تو کیا کرنا ہے، غمی آئے تو کیا کرنا ہے، مال آئے تو کیا کرنا ہے، مال جائے تو کیا کرنا ہے، آدمی غریب ہو تو کیسے زندگی گزارنا ہے، مالدار بن جائے تو کیسے زندگی گزارنا ہے، ہر طریق مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کا نام دین ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب چند گنی چنی چیزیں ہیں کہ بھائی فلاں تہوار آ گیا، فلاں فنکشن جو ہے وہ کر لو، بس یہ چند چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال مذہب پھر بھی انسان پہ کچھ نہ کچھ پابندی رکھتا ہے۔ کسی مذہب میں لڑکے کا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، کسی مذہب میں، دین اسلام میں تو ہے ہی نہیں، لیکن کسی بھی مذہب میں۔ عمران بھائی کیا بولتے ہیں یہاں کی زبان میں؟ LGBT ہے نا؟ ہاں LGBT، چلے اچھا ہے، ایک کمپنی ہے LG اور ایک ہے BT تو بھی یاد رہ جائے گا۔ فریج کی کمپنی ہے LG ہے اور فون کی BT۔ کیا سنا ہے آپ کو؟ آپ BT ہے، دنیا کہاں جا رہی، جگ BT کیا سنا ہے؟ دیکھیے یہ لوگ بھی جب تک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے ایسی چیزیں ان کے دماغ میں نہیں آئی، جس مذہب کا ماننے والا۔ اور دیکھیے اس کام میں کون زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ہر مذہب کے ماننے والے ہو، لیکن آپ کو زیادہ تعداد انہی کی ملے گی جو کسی مذہب کا فالو نہیں کرتے۔ دیکھ لینا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، کیوں؟ مذہب بہرحال پابندی لگاتا ہے، انسان کو برائی سے روکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کو ماننا ہی چھوڑ دیا، اس کو مانو ہی مت، کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ہاں تو انہوں نے ایسا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ میں اور آپ جو دین کے ساتھ وابستہ ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں کبھی غور کرنا، صرف دین کا مل جانا، اسلام کا عطا ہو جانا، یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ کون بتا رہے؟ یہ جب تک اللہ والے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، مدارس ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، خانقاہ ہے، یہ دینی حلقے ہیں، درس کے حلقے ہیں، تب تک یہ دینی فضائیں قائم رہیں گی۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ کو رکھنا بھی اس عالم کو اسی وقت تک ہے۔ آپ کو معلوم ہے نورانی بھائی حضور کا یہ ارشاد جس کا مفہوم ہے کہ جب روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اس زمین کا بوریا بسترا لپیٹ دیا جائے گا۔ اور دیکھیے پہلے مرکز اٹھایا جائے گا، چونکہ لوگ مرکز سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لوگ ہدایت کہاں سے لیتے ہیں؟ دو معنی میں، ایک تو وہ ہدایت جیسے یہاں سے جماعت جاتی ہے۔ ابھی میں نے پوچھا، یہ لوگ جا کر آئے، ہمارے امتیاز بھائی، اشرف بھائی، اشفاق بھائی وغیرہ، تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں کہ کہاں چاہیے تو میں نے کانو روٹ سے، تو کہ ہمیں نہیں خبر ہے مرکز کے انہیں ہدایت مل ہے۔ تو ہدایت دو معنی ہیں، ایک تو وہ ہدایت اور ایک اس کو بھی ہدایت۔ ایسا ہی اشرف ہے، یہاں سے نہیں پتا ہوتا نا آپ کو، وہاں جانا پڑتا ہے نا، وہاں جاتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم کو جب فنا کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا اشفاق بھائی، تو کیا کریں گے؟ مرکز ختم ہو جائے گا۔ اور مرکز کیا ہے؟ ارے بولو، بیت اللہ۔ جزاک اللہ۔
مرکز کیا ہے؟ بیت اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ بڑے سے بڑا بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، محل ہو، بنانا ہو تو اچھے سے اچھا آرکیٹیکٹ جو ہے اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، فیس ادا کی جاتی ہے، اچھے سے اچھا معمار ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن توڑنے کے لیے ارے بولو، ہاں کوئی نہیں. ایسا تھوڑی ہوگا امتیاز بھائی کہ کوئی نہیں. نہیں کرنا پڑتا ہے. کیوں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ یعنی معمولی آدمی کو لایا جاتا ہے، مزدور کو. کس کو لایا جاتا ہے؟ معمولی آدمی کو لایا جاتا ہے. ہاں ایک اعتبار سے آپ کی بات صحیح ہے، اگر زلزلہ آیا تو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، اللہ بچائے. لیکن زلزلہ آیا تو ختم. لیکن توڑنا ہو تو معمولی آدمی کو لے آتے ہیں، معمولی آدمی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت میں حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حبشی ہوگا، یعنی رنگ کے اعتبار سے. ہاں ویسے سب رنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لوگ اس کو اچھا اس رنگ کو نہیں سمجھتے. تو گویا ایسا آدمی. اور ہونٹ بھی اس کے کیسے ہوں گے؟ ہاں. اور حضور نے یہ بھی نقشہ کھینچا کہ پاؤں کی انگلیاں بھی، اور قد بھی کیسا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا. گویا معمولی جس کو سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو کیا کریں گے؟ ارے بولو. ہاں منہدم کرائیں گے. کیا کرائیں گے؟ منہدم جو ہے وہ کرائیں گے. جب مرکز نہیں رہا تو اب ختم. اب کیا ہے؟ اب ختم کہ جب وہ مرکز ہی جو ہے نہیں رہا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے. مسلمان پہلے اٹھتے بیٹھتے ان کے منہ سے اللہ نکلتا تھا، ٹھوکر لگ جاتی تھی پاؤں میں تو صدیق بھائی کیا نکلتا تھا؟ کہاں بسم اللہ نکلتا تھا. ٹھوکر لگنے پہ کہاں بسم اللہ؟ میں نے تو نہیں سنا بھائی. اگر آپ کے منہ سے نکلا تو ماشاء اللہ ہے. اچھا ایسا ہے. ورنہ وہ لگے تو کبھی او ماں ہے نا، کبھی نکلتا تھا او ماں. اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا کہ معمولی سی امتیاز بھائی چوٹ آتی تو ہم بولتے تھے او ماں، اس سے ذرا بڑی چوٹ آئی تو او باپرے. ہاں یہ بھی بولتے ہیں. بدو تم نے ہیکو فکر نہ کرو ہیں. તમે તો બધા ઇંગ્લેન્ડમાં આવીને ભૂલી ગયા, બધા ઇંગ્લેન્ડના થઈ ગયા. આપણું હજુ બધું આખું ડાઉનલોડ થયેલું જ છે દિમાગમાં તે જ બધું ડાઉનલોડ હજુ તો આપણા. तो क्या कहते हैं है ना, किसी और का भी सुनते थे, कोई बड़ी अरे बाप रे, हाँ ये इस पे निकलता है महंगा है तो बोलते थे अरे बाप रे, ओ बाप रे. तो छोटी सी तकलीफ तो माँ, उससे जरा बड़ी तो बाप, और बहुत बड़ी तकलीफ ओ अल्लाह. उस पे क्या निकलता? ओ अल्लाह, अरे अल्लाह ہے اللہ بچا. قرآن نے بار بار کہا کہ جب ان کی کشتی بھون میں پھنس جاتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے قائل نہیں ہوتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے جیسا ماننا چاہیے، لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے کشتی ڈاواں ڈول ہو جاتی کہ اب غرق ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے اور ایک سے زیادہ جگہ کہہ رہا ہے. ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا چودھری صاحب؟ اللہ. کیوں؟ یہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے، یہ نیچر ہے انسان کا. لیکن اس پہ کیا آ جاتی ہے؟ دھول آ جاتی ہے، کچرا جو ہے وہ آ جاتا ہے. ورنہ یا تو وہ ہٹ جائے یا پھر یہ کہ کوئی بڑی مشکل آ جائے تو مشرکین کے منہ سے بھی، اللہ کو نہ ماننے والے کے منہ سے بھی کیا نکلتا ہے؟ اللہ نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور ایک نہیں ایک سے زائد جگہ پر فرمایا. تو بہرحال شریعت مطہرہ میرا اور آپ کا یہی مزاج بنانا چاہتی ہے. اور جہاں ذکر اللہ ہوگا تو غفلت ختم. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ غفلت. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ غفلت. اسی لیے ہمارے بڑے حضرات یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیکاری سے بیگاری اچھی ہے.
کیا فرماتے تھے؟ بیکاری سے بیگاری اچھی ہے. میرے خیال سے بیکاری تو آپ سمجھ گئے، لیکن بیگاری شاید نہیں سمجھے ہوں گے. میں سمجھاتا ہوں. یہاں کی زبان میں کہتے ہیں والنٹیری جاب. ہیں صدیق بھائی، اس میں پیسہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. بغیر پیسے کے جاب کرنا، اس کے لیے اردو میں لفظ آتا ہے بیگاری. اور فرعون بنی اسرائیل سے یہی کام لیتا تھا عمران بھائی، پیسے نہیں دیتا تھا. کیسے کام کراتا تھا؟ مفت میں کام کراتا تھا. اس کو بیگاری کہتے ہیں کہ کام کرایا جائے. دو طرح بیگاری ہوتی ہے. ایک تو آدمی خوشی سے، جیسے یہاں کے والنٹیری جاب ہیں جس کو بولتے ہیں، آدمی خوشی سے اپنا نام لکھاتا ہے. اور ایک بڑا آدمی ہے، زبردستی وہ کرواتا ہے. جیسے حضرت شیخ نے اشرف بھائی ایک عبرت کی بات بھی لکھی ہے، لیکن لطیفے کے طور پر، اور مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ دعا بھی مانگنے کا سلیقہ چاہیے. شبیر چچا، دعا بھی مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. صرف ویسے ہی نہیں کہ اللہ سے مانگ لیا، مانگنے کا بھی سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں یہ قصہ لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے ایک آدمی بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا تھا. اے اللہ گھوڑی دے دے، گھوڑی دے دے، گھوڑی دے دے، گھوڑی دے دے. کیا مانگ رہا تھا؟ گھوڑی. آج کی زبان میں نہیں، کار. کون سی؟ آوڑی یا لامبوجین ہے؟ تو بہرحال، یا ابھی تو ٹیسلا. ابھی تو ٹیسلا کا ویلیو ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہا تھا گھوڑی دے دے، گھوڑی دے دے، گھوڑی دے دے. مانگتا جا رہا ہے اللہ سے. اتنے میں شہزادہ جا رہا تھا، چودھری صاحب، اور اس کے ساتھ لاؤ لشکر تھا. اب اس میں ایک گھوڑی نے بچہ دے دیا. کیا دے دیا؟ بچہ. راستے کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ دے دیا. کبھی کیا ہوتا ہے، وقت ابھی ہوتا ہے لیکن وقت سے پہلے ہو جاتا ہے نا. بچہ وقت سے پہلے ہو جاتا ہے. تو گھوڑی نے بچہ دے دیا. اب وہ شہزادے نے دیکھا کہ اس کو کون اٹھائے. شہزادہ تو تھوڑی اٹھائے گا، شہزادہ تو شہزادہ ہے. اس نے دیکھا کہ اچھا وہ ایک آدمی بیٹھا ہے وہاں اور وہ مانگ رہا تھا اللہ سے گھوڑی دے دے، گھوڑی دے دے. اس نے کہا ادھر آ. یہ حضرت شیخ سمجھا رہے ہیں کہ دعا بھی کیسے مانگنی. کہاں؟ ادھر آ. گھوڑی اٹھا. چلے گھوڑی کا بچہ اٹھا اوپر، ویسے ہی اٹھا کے لے جا میرے محل تک. اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا ہے. مرتا کیا نہ کرتا. اور منع تو وہ کر نہیں سکتا تھا. تو اس نے اٹھا لیا. اب اللہ سے شکایت کر رہا ہے، او اللہ تو دعا سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے. یہ حضرت شیخ لکھ رہے ہیں امتیاز بھائی کہ اللہ تو دعا سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے. میں نے مانگی تھی نیچے کو، تلے کو، تو نے دے دی پرے کو. کیا کہا؟ تلے کو یعنی اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ تلوا بولتے ہیں نا. تو میں نے مانگی تھی تلے کو، یعنی وہ نیچے ہوتی، میں کہاں ہوتا؟ اوپر جو ہے وہ ہوتا. تو میں نے تو یہ مانگا تھا، لیکن منظر دیکھیے، تم نے دعا تو سن لی، سمجھا نہیں. اب میں نیچے ہوں، وہ اوپر ہے. کہ اللہ تو دعا سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں. اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور احسان مجھ پر اور آپ پر اور امت پر، کہ ساری دعائیں حضور خود بتلا کے گئے کہ کب کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے. جیسے آج کل یہاں پر حکومت کی طرف سے بعض آفس کے فارم ہوتے ہیں، سب لکھا ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ خالی ٹک کرنا ہے نا. یس نو یس نو یس نو ٹک کرنا ہے، خالی سب لکھا ہوا. تو کہا کہ حضور نے بھی ساری مسنون دعائیں ہیں، لیکن یاد کرنا پڑتی ہے، یاد کرنا پڑتی ہے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کے اندر یہ کام بھی سکھایا جاتا ہے کہ جیب میں چھوٹی سی مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ والی کون سی مسنون، صرف مسنون نہیں، ایک اور جملہ بہت اچھا لکھا امتیاز بھائی، وہ بھی بولا کرو.
نہیں وہ نہیں، ابھی آپ کو یاد آئے گا، میں بولتا ہوں. مسنون و مقبول دعائیں، دیکھتے نا نام ہوگا. ایک تو خالی مسنون یعنی سنت حضور سے ثابت، لیکن ایک ہے مقبول. مقبول کا کیا معنی؟ قبول، قبولیت پائی ہوئی کہ یہ قبول ہے کیونکہ حضور کے منہ سے نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ کیسے جو ہے وہ مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے. اس لیے بعض مرتبہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، مصیبت ہم خود اللہ سے مانگتے ہیں. دیکھیے جیسے حضور نے فرمایا، بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں، بعض علماء بھی، اللہ آپ ہمیں صابر بنا دیجیے، اللہ آپ ہمارا شمار صابرین میں سے کر دیجیے، اے اللہ تو ہمیں صبر کی دولت سے نواز. یہ تو ابھی چودھری صاحب آپ استغفر اللہ بول رہے ہیں. اگر میں جو ہے میرا کہنے کا انداز نورانی بھائی الگ ہوتا تو آمین کہتے، اور کوئی عالم دعا میں یہ کہے گا تو آپ آمین کہیں گے کہ آمین 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 آمین. ارے اللہ کے بندے، حضور نے یہ بھی سکھایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے. حضور کے کان میں ان کے دعا کے الفاظ پڑ گئے اور وہ صحابی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو مجھے مفہوم ہے صابر بنا صابر بنا صابر بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس موقع پر اور ان کو سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کس کا سوال کرو؟ عافیت کا. کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت ایمان کے بعد نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیشہ کیا مانگو؟ عافیت جو ہے وہ مانگو. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ یہ صبر تمہیں تکلیف کے بعد ملے گا. صابر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تکلیف آئے. باپ بننے کے لیے کیا ضرور ہے؟ اللہ بھائی آپ کوئی تم نے میتھس ماسلو تھوڑی پوچھو تھا مجھے. ہاں تو بہرحال وہ ہے. تو اسی طرح یہاں بھی اس لیے کبھی صبر مت مانگا کرو. اور کوئی اللہ کا بندہ دعا مانگے تو آپ آمین مت کرو پہ تو جانا رہتا ہے. اس لیے دعا بھی سیکھ کے مانگنی ہے. ایک اور غلطی کرتے ہیں علماء بھی کرتے ہیں، دیندار بھی. دعا شروع کرائیں گے کیا کہیں گے؟ درود شریف پڑھ لو. ارے دعا درود شریف سے شروع نہیں ہوتی. یہ بھی حضور نے ترمذی شریف میں سکھایا. دعا میں پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے کرنی ہے. پھر جو ہے وہ درود پاک کا نذرانہ حضور پہ بھیجنا ہے. یہ سب ہمیں، میں نے کہا نا یہ دین ہے، سب چیزیں ہمیں سکھائی. خیر بہرحال مجھے یہ بتانا تھا کہ یہ دین کا فائدہ ہے. اور اس شریعت یہ چاہتی ہے غفلت دور ہو ہم سے. کیا چاہتی ہے؟ غفلت دور ہو. اس لیے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بیکاری سے بیگاری اچھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آدمی کوئی کام نہیں کرتا، بس ویسے ہی بیٹھا ہوا، ویسے ہی. تو کہا کہ ویسے ہی مت بیٹھے رہو. کیوں؟ آدمی بیکار بیٹھتا ہے تو غلط وساوس اور خیالات نورانی بھائی یہ آتے رہتے ہیں. شیطان جو بیکار بیٹھتا ہے نا، شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے. ورنہ بیکاری میں وہ غلط چیزیں آدمی کو سوچتی ہے. بیکار آدمی بیٹھا ہے. نہ آپ تو گجراتی میں ہوں کہ حافظ امتیاز ہے نوڑو بیٹھو. ہاں નવરો હે અબ્દુલ સમદભાઈ. તો નવરો એટલે બેકાર کہ نورو بیٹھو ہوں کرے. ہاں تیز ہے، اس لیے منع کیا. تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جاب نہیں ہے، تم جاب لیس ہو، ویسے ہی بیکار بیٹھے ہو تو بیکاری کرو. اللہ کے گھر جیسے مسجد اس کو صاف صفائی کر لی ہے، جیسے اسکول میں بہت سے لوگ ویسے ہی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی چیریٹی ہے کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے کو کیا رکھو؟ مشغول رکھو. اور آج کے دور میں ادھر دیکھو، بیکار بیٹھو گے ننگی چیزیں دیکھتے رہو گے. شیطان ننگی چیزیں وہ دکھلائے، جس سے شریعت نے روکا ہے وہ چیزیں دیکھتے رہو گے، وہ سنتے رہو گے. بیکار ہوگا تو پھر آدمی ایسے بیکار آدمی پھر بیکار چیزیں ہی دیکھتے رہتا ہے. اس لیے کہا کہ بیگاری کرو، بغیر پیسے کے کیا کرو؟ جاب کرو، لیکن بیکار مت بیٹھو. بہرحال تو یہ غفلت شریعت یہی چاہتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا
چلے ہم 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر اچھے کام کا آغاز کس سے کرو؟ بسم اللہ سے کرو. بسم اللہ کا مطلب ہی نہیں کہ بسم اللہ، کہیں پر کچھ اور بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر. بسم اللہ میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ ہماری زبان پر، اصل میں ہمیں غلط فہمی یاد رکھو، اسلام میں ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہم لوگ ذکر سے کیا سمجھتے ہیں کہ پلاٹھی والنے بہ ہی گیا اللہ اللہ اللہ، اسی کو ہم ذکر سمجھتے ہیں. یہ بھی ہے ذکر، لیکن یہ ذکر کی ایک خاص قسم ہے. سمجھ آیا؟ یہ ذکر کی ایک خاص قسم ہے اور یہی غلط فہمی ہے. تو ہم لوگ پھر ہر جگہ کی دعا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ لیکن اپنا موٹا لوگوں نے، بزرگ لوگوں نے کام ہے تو ان پہ کیا ہے وہ ڈال دیا. لیکن ہمیں سکھایا ہر موقع پر آدمی اللہ کا ذکر کرے. مثال لے لیجئے، صبح ہم اٹھے بستر سے، اٹھتے ہی کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے جواب مت دینا، اپنے آپ کو دینا. پڑھتے ہیں. અમુક લોકોને તો એવું ખૂટી વખત બી છેલ્લે મોબાઈલ ને સવારે ઉઠતાના હાથે જો હે કે મુર્ગીએ પિંજરામાં બેડું આપલું છે કે है मुर्गी ने पिंजरे में वो अंडा दिया है कि नहीं, वो व्हाट्सअप वो मुर्गी का पिंजरा है, उठते ही देखते हैं कि अंडे आए हैं कि नहीं. ऐसा कौन सा जो है वो मैसेज है, ऐसा कौन सा है? लेकिन पहले इसको देखेंगे. पहले क्या पढ़ो? दुआ पढ़ो. दुआ पढ़ के उठे. आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये हर काम से पहले बिस्मिल्लाह यानी जिक्र. शरीयत चाहती है हम गफलत में न रहे. अब उठ के आप कहां जाएंगे? हैं? बैतुल खला जाएंगे. सही बात है. बैतुल खला गए तो जाने की दुआ है ना, वहां है. निकले उसकी दुआ है. वुजू करेंगे उसकी दुआ है. कपड़ा पहनेंगे उसकी दुआ है ना. घर से अब निकलेंगे मस्जिद के लिए उसकी दुआ है. गाड़ी में बैठेंगे उसकी दुआ है. लेकिन पढ़ते हैं गाड़ी में बैठने की कौन सी दुआ? हाँ, लेकिन उससे भी पहले बिस्मिल्लाह. क्या करो? बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा क्या करो? वो बिस्मिल्लाह कहकर जो है वो दरवाजा खोलो. और फिर यहाँ एक बात आपको बता दूं, हो सकता है पहले बताई हो और कुछ हजरात हो ना हो, मुझे नहीं मालूम, मैंने बताई कि अल्लाह वालों की खिदमत में जो जाया जाता है ना, वो इसीलिए कि यही चीज सीखी जाती है. हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हम में से जितने बैठे शायद सबके पास गाड़ी होगी, तो सुन लो और इस पे अमल करो, अल्लाह तौफीक दे. हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहिब रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े महबूब थे, इजाजत याफ्ता, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सखर से था, हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आलिम दीन भी थे. वो पाकिस्तान से उनका बरतानिया का दौरा हुआ. हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोदरवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु इंडिया छोड़कर सेटल हो गए थे, मुकीम हो गए थे कनाडा टोरंटो में. हजरत को पता चला, मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह को, कि हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी बरतानिया हो रही है. तो हजरत बाकायदा अशरफ भाई वहां से अपनी टिकट, अपना पैसा खर्च करके यहां आए कि हजरत के साथ उनकी सोहबत में रहे, वक्त गुजारे. अब हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोदरवी रहमतुल्लाह से मैंने खुद सुनी ये बात, मफहूम है कि, और हजरत के बयानात में भी है, छप भी चुकी है ये बात, लिखी हुई भी है, कि जब भी दरवाजा खोलते हजरत के होंठ हरकत करते थे कि कुछ हजरत पढ़ते थे. और हजरत मौलाना ने कभी वो सुनाई भी देता था तो सुना कि हजरत सलाम करते हैं. चलो दुआ पढ़ते हैं तो बात जहन में आई, लेकिन उन्होंने ऐसे सुना कि मालूम होता है कि हजरत सलाम करते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं. अब गाड़ी में तो कोई नहीं होता, बड़ा आदमी बुजुर्ग होता है तो अदब के मारे ड्राइवर भी पहले अंदर नहीं जाता और दूसरे भी नहीं. पहले किसको अंदर जाने को कहते हैं? अरे बोलो, बुजुर्ग शख्सियत को, उनको कि पहले आप जो हैं वो बैठे. लेकिन बाहर बेचारे ऐसे भी होते हैं अदब से कोरे,
કે બુઝુર્ગીના ઘેરનો આપણે જ પહેલા બેહો હે, તો હું જ પહેલા બેઠ જાય. હા, ને ખાવાનું બી એવું જ કે ખાવાનું પહેલી સપનું જ સારું કે બુઝુર્ગને ખવડાવે ને ગરમ ગરમ પહેલા આપણે ખાવાનું ભાઈ. है तो खैर बहरहाल वो हजरत ने सुना है इमरान भाई कि ये कुछ पढ़ते हैं, और देखिए बुजुर्गों से यही सीखना होता है. हाँ, वो कोई है, वो सब कुरान और हदीस में तो बातें लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ बातें उनके दिल पे वारिद करता है और उनसे सीखने की होती है. और हम मेरे और आपके सामने कुरान और हदीस है, लेकिन ये तो एक समंदर है कुरान और हदीस को, जो जितना नीचे गोता लगाएगा उसमें से हीरे जवाहिरात लेकर आएगा. तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापुद्रवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजरत मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप सलाम करते हैं, और आप सलाम करते किसको है? गाड़ी में तो कोई होता नहीं, तो आप किसको करते हैं? हजरत ने फरमाया कि हाँ मफहूम है, मैं सलाम करता हूं. फरमाया क्यों? हदीस में नहीं पढ़ा? मफहूम है कि घर में जाओ और हमें मालूम है घर में कोई नहीं है, अल्लाह की एक और मखलूक तो है. कौन? फरिश्ते तो है ही. हाँ, બધા ગભરાય એટલે કોઈ નામ લેવાની માંગે. है हाँ, याद रखो जिन अलग है, शैतान अलग है. जिन हैरान नहीं करते, शैतान ये शरीर होते हैं. उनमें भी दो किस्में, जैसे इंसानों में बाज कैसे होते हैं सिद्दीक भाई? शरीफ हैं, और बाज में शराफत होती है. हजरत थानवी का मलफूज है कि बाज में शराफत होती है और बाज शर आफत होते हैं. चौधरी साहब, शर भी है और आफत भी है, करेला और नीम चढ़ा. तो वैसी मिसाल है. तो दोनों होते. जिन हैरान नहीं करते, जिन ये हैरान नहीं करते, ये अच्छे लोग होते हैं. शैतान ये शरीर है. कुरान ने दोनों के अलग इस्तेमाल किया है, शैतान भी और जिन भी. तो बहरहाल तो जहां बाज मर्तबा जिन है, अगर आपका जहन सूरह नास की तरफ जा रहा है तो आप कहेंगे कि मौल साहब અહીં तो કહેવામાં આવ્યું મિનલ जिन्नति वन्नास. तो बहरहाल वो बाज मर्तबा जिन बोल के क्या मुराद लिया जाता है? हाँ, ऐसा होता है वहां पर. तो ये मुराद है कि वो लोग है, तो वो मखलूक है. और फरिश्ते भी होते हैं. तो इसलिए घर में कोई ना हो. याद रखो, आप अपने घर में जाए, मैं मेरे घर में जाऊं, या आपका अपना कोई फ्लैट है, कोई और है, कोई नहीं है घर में, आपको मालूम है, तब भी सलाम कहकर दाखिल होना है. उसका अलग सलाम है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन. और ये आपको याद है, जरा आपको तवज्जो दिला दूं. अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब पढ़ो. याद हो गए ना दुआ? मैं वैसे ही चला जाता तो आप तो कहते हैं मतलब याद नहीं रही, हालांकि रोज पढ़े हैं. तो ये दुआ है. क्यों? कोई ना हो तो वहां और मखलूक तो है, फरिश्ते तो है, जिन तो है, उनको जो है सलाम करो. हजरत ने फरमाया ये कार भी मिसले घर है. कार भी क्या है? मिसले घर है, यहां भी होते हैं. तो कोई ना हो कार में तो ये सलाम करो. कौन सा सिद्दीक भाई? चलो जल्दी सलाम करो ताकि अब्दुल सलाम आपको सलाम करे, रुखसती वाला है. अस्सलामु अलैना याद रहेगा ना? अब करेंगे इंशाअल्लाह. है गाड़ी में बैठ को तो करो, समझ आया ना? हाँ, और आपके साथ आपकी घरवाली हो तो उसको भी मसला बता दो, नहीं तो कहे कि आला आलू के छटकी क्यों गेहूं है. तो बहरहाल तुमने को हमटन बमटन नहीं ले जाए એટલે એને भी આ મસલો बताई देજો. तो खैर अकबर का वो मिसरा सुन ले. वो कहते हैं मुसलमानों में पहले बात बात में है, जुमले जुमले में लफ्ज अल्लाह लफ्ज मोहम्मद. तो वो कहते हैं नाम अल्लाह व मोहम्मद अब मैं सुनता हूं कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, जिनके जलवे समा न सकते थे ऐवानों में, उनकी खाक आज उड़ती फिरती है वैरानों में. सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ना आली नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा. अम्मा बाद. फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإبرار المقسم وإفشاء السلام ونصر المظلوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. جہاں ہر سو پسرا غم ہے، جہاں ہر سو پسرا غم ہے، ہر آنکھ وہاں نم ہے. کئی روز ہو گئے مگر برس رہے اب بھی بم ہے. کئی روز ہو گئے مگر برس رہے اب بھی بم ہے. اس ظلم و بربریت کی جتنی بھی کرو نندا کم ہے. ظالم کس قدر سفاک کہ بچوں پہ بھی نہیں آ رہا رحم ہے. ہو جلد ظلم کا خاتمہ دعا ہم سب کی یہی ہر دم ہے. بزرگان محترم، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے شاید مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے. اس رشتے کا نام ہے انسانیت، آدمیت، مانوتا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم لآدم وآدم من تراب، کہ تمام کے تمام لوگ کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا. تو یہ ایک رشتہ ہے تمام لوگوں کا، چاہے اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو. تمام انسانوں کا آپس میں ایک رشتہ انسانیت کا. جب آپس میں رشتہ ہے تو کسی کو دکھ درد تکلیف پہنچے، ظلم ہو کسی پر تو دوسرے کو اس کا غم درد اور احساس یہ ہونا چاہیے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی کو کہا ہے کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن، بنی آدم اعضائے یک دیگرن کہ در آفرینش زیک جوہرند. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان کوئی تفریق نہیں ہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ ایک عضو کی طرح.
بدن کے ایک پارٹ کی طرح ہے تمام کے تمام انسان. کیوں کہ در آفرینش زیک جوہرن، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی تخلیق اور پیدائش ایک ہی جوہر سے ہے، اور وہ جوہر کیا ہے؟ مٹی ہے. تمام کی پیدائش ایک ہی جوہر سے. جب بات یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک اعضاء کی طرح ہے، ایک عضو کی طرح ہے، ایک پارٹ کی طرح ہے، تمام کی تخلیق ایک ہی طرح ہوئی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ چو عضوے بدرد آورد روزگار، چو عضوے بدرد آورد روزگار، دیگر عضوہارا نماند قرار. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک عضو میں درد پیدا ہو جائے، تکلیف ہو، تو دوسرے عضو کو اس کا احساس ہونا چاہیے. کسی پہ ظلم ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور ظلم بھی کیسا؟ کھلم کھلا ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے، پورا عالم دیکھ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ظالموں کے ساتھ لوگ کھل کر کھڑے ہیں اور مظلوم کے لیے بس تسلی کے الفاظ کہے جا رہے ہیں اور مطالبے کیے جا رہے ہیں. لوگ دور دور سے سفر کر کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ظالم کر رہا ہے کیا یہ بین الاقوامی جنگی قوانین اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا. یعنی ڈھنائی دیکھے، بے شرمی دیکھے کہ جب سوال یہ کیا جا رہا ہے تو جواب کہ اچھا سوال کیا آپ نے. اور یہ دنیا سن رہی ہے، یعنی شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کی ہی پارلیمنٹ کا ایک آدمی ریزائن ہو جاتا ہے اسی بنیاد پر کہ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے. اس میں کوئی ایمان والا ہونے کی شرط نہیں ہے، صرف انسان ہونا شرط ہے، ضمیر کا جگا ہوا ہونا شرط ہے، فطرت کا فطرت سلیمہ اور فطرت صحیحہ ہونا شرط ہے. تو ہر آدمی کہہ دے گا کہ یہ کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے. دنیا کی کون سی عدالت، دنیا کا کون سا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بے گناہوں کو مارا جائے، بے گناہوں پہ بم برسایا جائے، بے گناہوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اس میں بھی پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. ارے بعض بچوں کی تو وہ عمر ہے جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور کچھ کی وہ عمر ہے کہ جو یہ تک نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں جانتے. بوڑھے، ضعیف، کمزور، یہ بین الاقوامی قوانین ہیں کہ اگر جنگ ہو بھی تو ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کیا جائے گا، شفا خانے پر بم نہیں برسائے جائیں گے، راکٹ نہیں چلائے جائیں گے، اس کو تہس نہس نہیں کیا جائے گا، بے گناہوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں پورا ہسپتال 500 کے قریب کہتے ہیں کہ لوگ میں اجل بن گئے، اور کتنے زخمی ہیں. کل ایک رپورٹ پڑھی تو
اس میں لکھا ہے کہ نرس اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم باڈی کو رکھے تو رکھے کہاں. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ چونکہ ہسپتال ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، تو اب جو کچھ ان کے پاس علاج معالجے کے سامان ہے، سادھن ہے، اوزار ہے، اس سے وہ بیچارے کھلے آسمان تلے علاج کر رہے ہیں اور بے ہوش کیے بغیر علاج کیا جا رہا ہے. بغیر بے ہوش کیے علاج کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ ایسی چیز ہو تو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے. اس کا فون ہے یہ. چلو چلو کوئی بات نہیں، ہوگی. اب ذرا تصور کیجئے، ہمیں کانٹا چبھتا تھا جس ملک سے ہم آئے ہیں، ذرا پیچھے جائیے. سوئی سے، جیپن سے جب وہ اندر تک پہنچا ہو، اس کو نکالا جائے، آدمی تڑپ اٹھتا تھا. اور یہاں ان کا علاج بغیر آپریشن کے کیا جا رہا ہے. ہمیں ایک دانت، یہاں کی مثال لے لیجئے، دانت اگر نکالنا ہو، داڑھ اگر نکالنی ہو تو پہلے سن کیا جاتا ہے، انجیکشن دیا جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ اس کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں پہنچتا، تو مریض ہاتھ اونچا کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے کہ بھائی مجھے درد محسوس ہو رہا ہے. تو آپ ذرا ان کا درد محسوس کیجئے. اور اس کے لیے ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں آپ کا انسان ہونا ضروری ہے. مانوتا کی بنیاد پر اپیل ہے کہ مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو. ہم سب کا آپس میں پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، مانوتا کا رشتہ ہے، آدمیت کا رشتہ ہے. کل یعنی سنیچر کو 12 بجے جو ماربل آرچ ہے آپ سب جانتے ہیں، وہاں ایک ریلی، نیشنل ریلی کا نظم کیا گیا ہے، احتجاج کیا جائے گا. تو بھئی آپ سب سے گزارش ہے، پہلے تو میں مانوتا کے ناطے، انسانیت کے ناطے آپ سے گزارش کروں گا، اور اس کے بعد ایک اور رشتہ بھی ہے جو آپ جانتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی ہمیں یہ تعلیم ہے، اور میں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. آپ پوچھ لیجئے کسی بھی عالم دین سے، شریعت مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دیتی ہے کہ مظلوم کوئی ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی ہو، کسی مذہب کا ہو یا وہ مذہب کو مانتا بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ کہ وہ مظلوم ہے، کہ وہ مظلوم ہے. مظلوم ہونے کے ناطے اس کا ساتھ دینا ہے. میں نے جو شروع میں روایت پڑھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا نے 7 باتوں کا حکم دیا. ان میں ایک وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، اس میں یہ نہیں آیا کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہو، ہم کلمہ ہو، نہیں، کوئی ہو، مظلوم کی کیا کرنا ہے؟ مدد کرنا ہے. ظالم ظالم ہے، اور یہ یاد رکھیے ظالم کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. اگر ظالم کو اپنے مذہب کا پاس ہوتا، لحاظ ہوتا، تو وہ یہ ظلم کرتا ہی نہیں. وہ ظلم کر رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، چاہے وہ کہے کہ میں فلاں مذہب سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہے. مکہ مکرمہ میں ظلم ہو رہا ہے، لوگ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. ایک ٹھیس اٹھی آقا کے دل سے، اور آقا نے مشورہ کیا وہاں کے لوگوں سے، سب کو جمع کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن جدعان
اس کے مکان پر لوگوں کو جمع کیا آقا نے، اور ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ ہوا۔ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، چاہے وہ مکے کا ہو یا مکے کے باہر کا ہو، وہ قریش میں سے ہو یا غیر قریشی ہو، وہ بنو ہاشم میں سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، لیکن ہم مظلوم کا دفاع کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ اور ظالم کوئی ہو، کتنا ہی بڑا سپر پاور کیوں نہ ہو، امیر ہو، نواب ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو، پٹیل ہو، کوئی ہو، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو ظلم سے روکیں گے۔ اور باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کا نیم آج بھی آپ کو سیرت میں ملے گا، جس کا نام ہے حلف الفضول۔ کیا نام ہے؟ حلف الفضول۔ کیوں؟ 3 آدمی جو اس میں تھے ان کے نام میں فضل آتا تھا، کہ فضل بن فضالہ، فضل بن حارث اور فضل بن وداع۔ اس لیے اس ایگریمنٹ کا نام ہی ہو گیا حلف الفضول، کہ وہ معاہدہ۔ اور اس میں یہ لکھا گیا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے، ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا کوئی آدمی ہو۔ اور حضور، اور اس ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کا ایک قطرہ موجود رہے۔ سمندر میں جب تک پانی کا ایک قطرہ موجود رہے، ہم مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور آگے اس ایگریمنٹ میں لکھا گیا کہ ہیرا جو پہاڑ ہے، پہاڑ جب تک اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور پہاڑ کو تو قائم رہنا ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ کوئی خاص مدت کے لیے نہیں ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے۔ اور جو تقسیم کی گئی، بس 2 لوگ ہیں، ایک طرف ظالم اور دوسری طرف مظلوم۔ تو کس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور ظالم کو روکنا ہے جس طرح ہم روک سکے۔ دیکھیے یہاں ہم جتنے آدمی بیٹھے ہیں، جو ظالم ہیں، ہم زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم سب کو معلوم، ہم سب کو معلوم، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کل جو میں نے آپ کو کہا کہ 12 بجے ماربل آرچ کے اوپر جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، ریلی ہونے جا رہی، ہم اس کے اندر شریک ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگائی جا رہی تھی مصر کے بازار میں، ایک بوڑھیا معمولی سی پونجی جو ہے وہ لے کر آئی، لیکن آج بھی سیرت یوسف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں چھپے ہیں، مکڑیوں نے جالا تن دیا ہے، کبوتری نے انڈے دے دیے، آج بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ کیوں؟ نیکی کے کام میں سپورٹ کریں گے ہم، اور مظلوموں کا ساتھ دیں گے تو وہ نام امر ہو جائے گا۔ یہاں تو انسان بھی نہیں، جانور ہے۔ تو ہم بھی کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا۔ اور دیکھیے، آپ سب سے میری یہ وننتی ہے، گزارش ہے، چاہے کل بارش ہو، ٹھنڈ ہو، کچھ ہو، جو لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں وہ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، دور دور تک کتنے گھنٹے اس میں گزارتے ہیں۔ جو فٹ بال کے شوقین ہیں وہ مانچسٹر تک جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ میچ دیکھتے ہیں، چاہے بارش ہو، ٹھنڈ ہو، کچھ ہو۔ دل پہ لینے کی بات ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو دل پہ لے لیا کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور 2 تقاضے، پہلا تو مانوتا کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، آدمیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ساتھ دینا ہے، اور دوسرا
ہمارے آقا کی تعلیم بھی ہے کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دو اور مظلوم کوئی ہو. اور آج یہ بھی نیت کرو. آئیں پہلے تو ہماری دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے, چین و سکون کا گہوارہ بنا دے. لیکن اگر دنیا میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, مظلوم کوئی ہو, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ظالم کون ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا قرآن نے انصاف کے تعلق سے کہا. قرآن ایک سے زائد مقامات پر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. کہیں فرمایا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. فرمایا کہ اگر انصاف کرنا پڑے, چاہے تمہیں اپنے ذات کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے, تم وہ کر گزریو. تمہیں ماں باپ کے خلاف کیوں گواہی نہ دینی پڑے کہ ماں باپ مان لو ظالم ہے اور سامنے والا مظلوم ہے. اسلام کہتا ہے, دین مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے, قرآن کہتا ہے ہم ماں باپ کا سپورٹ نہیں کریں گے, ماں باپ کے حق میں گواہی نہیں دیں گے, بلکہ ماں باپ کے خلاف گواہی دیں گے. رشتہ دار ہے, رشتہ دار کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن فرما رہا ہے ان یکن غنیا او فقیرا, چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو, لیکن ظالم ظالم ہے. گواہی اس کے خلاف اگر دینی ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو, چاہے وہ غنی ہو فقیر ہو. تو یہاں بھی ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور دیکھیے یہ ہماری کوتاہی ہے, دنیا ہمیں دیکھتی ہے. معاف کرنا مجھے اپنی تلخ نوائی میں, لیکن کوئی اور مظلوم ہو ہم آواز نہیں اٹھاتے. جیسی آواز اٹھانی چاہیے ہم نہیں اٹھاتے, اس کے خلاف ہم نہیں بولتے. دنیا یہ بھی دیکھتی ہے. اب دیکھ لیجئے جو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے, وہاں بھی 500 آدمیوں کو وہ چلے گئے ایک خاص جگہ پر گرفتار کر لیا. اس میں ظالم اپنے آپ کو جس مذہب کے ساتھ وابستہ کہتا ہے, منسوب کرتا ہے, وہ لوگ ہیں. دنیا احتجاج کر رہی ہے, سب مذہب والے مانوتا اور انسانیت کے نام پر احتجاج کر رہے ہیں. تو بھئی ہمارا بھی فرض بنتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے آپ شاپ بند کر دیں, جاب پہ سے آپ کو اگر رخصت مل سکتی ہے, رخصت جو ہے وہ لے لے, اپنے کام کو آگے پیچھے کرے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرو کہ اگر کوئی ایسی ضرورت جس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے نہیں آئی تو ہم ضرور اس میں شرکت کریں. نہیں, دیکھو نا آواز کتنی کمزور ہے. یہی آواز مظلوموں کے ساتھ جن کی آنی چاہیے نہیں ہے. زور سے بولو انشاءاللہ. اس کے اندر یا گھر سے تمام لوگ نہیں جا سکتے, کم از کم یوں کرو کہ ایک آدمی کو تو بھیجیں. سب نہیں جا سکتے, ایک آدمی کو تو بھیجیں. یہ بھی تو دنیا دیکھے گی نا, یہ بھی ظالم دیکھے گا کہ مظلوم کے سپورٹ میں کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, کون جو ہے وہ آواز بلند کر رہا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ آگے کہتے ہیں تو کز محنت دیگراں بی گمی شاید کے نامت نہند آدمی. یہ فرمایا کہ دوسروں کا دکھ درد دیکھ کر اگر تمہیں تکلیف کا احساس نہ ہو تو سعدی فرماتے ہیں تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو انسانیت کے نام پہ کلنگ ہے کہ تجھے دوسرے کے دکھ درد کا احساس نہیں ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ. مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. ہاتھ میں تکلیف پہنچی آنکھ روتی ہے, پاؤں میں تکلیف پہنچی آنکھ روتی ہے, کان میں تکلیف پہنچی آنکھ روتی ہے. آنکھ کہہ سکتی ہے میں کیوں روں, لیکن اسے چونکہ ایک عضو ہے, تخلیق میں ایک ہے, اسے اس کی تکلیف کا احساس ہے. تو ہم سب بھی انسانیت کے ناطے, مانوتا کے ناطے, آدمیت کے ناطے اور ایک اور رشتہ بھی ہے اس ناطے, ہمیں بھی ان کے
غم کا احساس ہونا چاہیے. بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہی میرے اور آپ کے دل کا اور تمام کا حال ہونا چاہیے. امیر مینائی کا ایک شعر ہے. امیر مینائی کہتے ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہی درد اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی پیدا کرے اور آپ کے اندر بھی پیدا کرے. بچپن سے ہم تو انڈیا پاکستان سے آئے، بنگلہ دیش سے، یہ بچوں کا ترانہ اقبال کا دعا سکھائی گئی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو زندگی شمع کی صورت خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. اللہ